السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، ہم لوگ مسلمانوں کی تعلیمی خدمات کو ڈسکس کر رہے تھے، تحریکوں کو ڈسکس کر رہے تھے۔ لاسٹ ہم نے جو ڈسکس کیا وہ تحریک دیوبند تھا۔ آج ہم جو ڈسکس کریں گے وہ تحریک علی گڑھ ہے۔ تحریک علی گڑھ کا جو پس منظر ہے، اس کا مقصد کیا تھا اور تحریک علی گڑھ کا ایک جو مقصد تھا، مسلمانوں کو تعلیمی، معاشی اور معاشرتی طور پر مستحکم کرنا۔ اس تحریک کی بنیاد سر سید احمد خان نے رکھی، اور جیسے کہ ہم لوگوں نے اس چیز کو پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ برطانوی حکومت جب مسلمانوں کے نظامی تعلیم پر قابض ہوئی، اس وقت مسلمانوں کی تعلیمی صورتحال کیا تھی؟ تو مسلمانوں کی تعلیمی اور سیاسی، معاشی، معاشرتی صورتحال کافی بگڑ چکی تھی، اس کو درست کرنے کے لیے یہ تحریکیں چلائی گئی۔ تحریک علی گڑھ کے جو مقاصد تھے، اس میں ایک امپورٹنٹ مقصد تھا، وہ یہ تھا، اہم مقصد، مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان جو ایک غلط فہمی کی جو فضا قائم ہوئی ہے، اس کو ختم کرنا۔ دینی اور دنیاوی تعلیم میں جو ایک فرق مسلمان کرتے ہیں، اس کو ختم کرنا اور ان کو اس بات سے آگاہ کرنا کہ دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم مسلمانوں کے لیے ضروری ہیں۔ مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں کے قابل بنانا، مسلمانوں کو معاشی اور معاشرتی طور پر مستحکم کرنا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں میں ہم پرستی کو ختم کر کے ان کے اندر سائنسی انداز فکر کو جو ہے وہ پیدا کرنا۔ مسلمانوں میں ایک جو ہے بحیثیت جو ہے قوم اور ایک ملت کا احساس جو ہے ان کے اندر اجاگر کرنا۔ مسلمانوں میں اسلام کے تصور کو فروغ دینا اور روایتی اور جدید تعلیمی ہم آہنگی پیدا کرنا۔ مسلمانوں کو کاروبار، ملازمتوں اور تعلیم کے لیے رہنمائی فراہم کرنا۔ اب ہم اس تحریک کی تعلیمی خدمات کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلی جو تعلیمی خدمت ہے وہ سائنٹیفک سوسائٹی کے طور پر ہے۔ مسلمانوں کو جدید علوم سے آگاہ کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے غازی پور میں 1864 میں ایک ادارہ قائم کیا، جس کا نام سائنٹیفک سوسائٹی رکھا گیا۔ اس ادارے کا جو بڑا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ انگریزی کتب کا جو ہے اردو میں ترجمہ کیا جائے، کیونکہ مسلمان انگریزی زبان نہیں جانتے تھے، تو اس وجہ سے ان کی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا گیا تاکہ مسلمان ان کی تعلیمی جو نظریات ہیں اس سے آگاہ ہو سکیں۔ دوسری تعلیمی خدمت ہے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ۔ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ جو ہے وہ سائنٹیفک سوسائٹی کے زیر اہتمام 13 مارچ 1866 میں ایک ہفتہ روز اخبار نکالنا شروع ہوا، جو بعد میں سالہ روز ہو گیا، اور اس کے دو بڑے جو ہے مقاصد تھے۔ ایک تو یہ کہ جو انگریز کو ہندوستانی باشندوں کے خیالات سے آگاہ کرنا، اور دوسرا بڑا مقصد ہندوستانیوں کو جو برطانوی جو نظام تعلیم ہے یا برطانوی حکومت ہے اسے روشناس کروانا۔ علی گڑھ کالج کی بنیاد کب رکھی گئی، یہ کب قائم ہوا؟ پہلے یہ ایز اے اسکول تھا اور پھر یہ کالج بنا۔ سر سید احمد خان جب انگلستان سے واپس آئے تو وہ مسلمانوں کو تعلیمی طور پر بھی ایک مضبوط قوم بنانا چاہتے تھے، اور ایک ان کو تہذیب بھی ان کے اندر ایک جو ہے پیدا کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان ہر لحاظ سے مکمل طور پر اپنی زندگی کو گزاریں۔ اب انہوں نے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے ایک جدید اسلامی درسگاہ کا خاکہ جو ہے وہ پیش کیا، اور اس کا نام محمدن اینگلو اورینٹڈ کالج یعنی کہ MAO کالج تجویز کیا۔ یہ ادارہ 24 مئی 1875 کو علی گڑھ میں MAO اسکول کے نام سے قائم ہوا، جو 2 سال کے بعد یعنی کہ 1877 میں کالج بن گیا، جس کا نام MAO کالج رکھا گیا۔ یہ ادارہ
جب مزید کو ترقی ملی تو 1920 میں اس نے یونیورسٹی کی صورت اختیار کر لی۔ اب ہے جی تعلیمی کمیٹی انگلستان سے جو ہے واپسی کے بعد سر سید نے رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا تاکہ مسلمانوں کو تعصبات کے قول سے نکالا جائے۔ انہوں نے دسمبر 1870 میں مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے بنارس میں ایک تعلیمی کمیٹی قائم کی، جس نے برصغیر کے مسلم مفکرین اور ماہرین تعلیم کو تعلیمی مسائل پر لکھنے کی جو ہے دعوت دی۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس۔ سر سید نے ایک خواب علی گڑھ کالج کی صورت میں جو ہے پورا ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے ایسے مسلم تھے، بہت سارے ایسے فرزند تھے جن کو ابھی تک وہ تعلیم کی خدمات سے جو ہے روشناس نہیں تھے، ابھی ان کو تعلیمی خدمات نہیں دی جا رہی تھی۔ اب سر سید احمد خان یہ چاہتے تھے کہ جتنے بھی بڑے صغیر مسلمان ہیں ان کی تعلیمی تربیت جو ہے وہ کی جائے، ان کا اس کا انتظام کیا جائے۔ اس طرح سے انہوں نے آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی داغ ڈالی، جس کا پہلا اجلاس 17 دسمبر 1886 میں ہوا، اور محمدن ایجوکیشنل کانفرنس خالصاً ایک غیر سیاسی تنظیم تھی، لیکن مسلم لیگ کی بنیاد تک اس جو جماعت نے مسلمانوں کے سیاسی اور غیر سیاسی میدانوں میں رہنمائی کی۔ اس کے بعد دسمبر 1806 میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی اور مسلمانوں کی ایک سیاسی جماعت قائم ہوئی، جس نے مسلمانوں کی سیاسی طور پر جو ہے خدمات کی۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔